ایک شخص کی نئی نئی منگنی ہوئی۔ اس نے اپنی منگیتر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور منگنی کی انگوٹھی دیکھنے لگا۔ یہ انگوٹھی اس نے اپنی منگیتر کو 3 دن پہلے پہنائی تھی۔ جان، کیا تمہاری سہیلیوں نے اس کی تعریف کی؟ ہاں، کیوں نہیں، منگیتر نے جواب دیا، بلکہ 5-6 نے تو اس کو پہچان بھی گئی ہیں۔ ایک مقدمے میں پولیس کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا اگر وہ چاہے تو ملزم کو الگ لے جا کر اسے مزید کارروائی کے سلسلے میں مناسب ترین مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر وکیل ملزم کے ساتھ ایک طرف کو چلا گیا۔ چند لمحے کے بعد وہ اکیلا واپس آیا تو جج نے اس سے کہا ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا وہ تو بھاگ گیا، میں نے اسے مناسب ترین مشورہ یہی دے سکتا تھا۔ ایک مالدار وکیل کے سینے پر جب ایک ڈاکو نے پستول کی نال رکھی تو اس نے اسے پہچانتے ہوئے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی وکیل ہوں جس نے عدالت میں تمہیں پاگل ثابت کر کے تم کو پھانسی کے پھندے سے بچایا تھا۔ ڈاکو ہنس کر بولا اور کیا اپنے محسن کو لوٹنا اسے قتل کرنا پاگل پن نہیں ہے؟ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجھلا کر کہا تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا لیکن محترمہ، میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا ہاں، یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ ایک محتاط لڑکی نے بلاخر اپنے چاہنے والے کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کار میں سیر کے لیے چلی گئی۔ جب کار ایک ویران اور سنسان مقام پر پہنچی تو نوجوان نے وہی پرانا بہانہ بنایا کہ کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب یہی رات بسر کرنا ہوگی۔ لڑکی چپکے سے کار سے اتری، کار کی ڈکی کھولی اور بولی ادھر دیکھو، یہ پیٹرول کا گیلن میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ ایک اجنبی ایک عورت کے پیچھے پیچھے کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ چند لمحے کے بعد یکایک اور چیخ پڑی۔ اجنبی بوکھلا کر بھاگا اور سیدھا گشت کرتے ہوئے 2 کانسٹیبلوں کی گرفت میں آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 آدمی مجرم اور لٹیرا ہے۔ وہ آدمی دکاندار نے عورت کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے وہ لٹنے سے بچ گئے۔ پھر اس نے اس عورت سے پوچھا مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ لٹیرا ہے؟ عورت بولی مجھے کیا معلوم تھا، میری چیخ تو اس وقت نکلی جب آپ نے ساڑی کی قیمت بتائی تھی۔ چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا جناب، میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں اور نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا واقعی تمہاری کہانی تو بڑی دکھ بھری ہے، لہٰذا میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں رہنے کی جگہ، 2 وقت کا کھانا، دوست بنانے کا موقع ملے گا اور یہ سب کچھ سرکاری خرچے پر ہوگا۔ ملزم نے خوش ہو کر پوچھا کہاں؟ جج بولا سینٹرل جیل میں۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والوں کو شرارت سوزی۔ ایک سپاہی نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ارے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ کر کیوں کھینچے لے جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھا آم توڑ رہا تھا، اتنے میں چوکیدار آ گیا۔ وہ غصے سے بولا شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکا نہایت معصومیت سے بولا وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ پپو باپ سے ابو جان میں دادی جان سے شادی کروں گا۔ پپو نہیں بیٹا، وہ تو میری امی ہے، کسی کی امی سے شادی نہیں کرتے۔ پپو معصومیت سے تو پھر آپ نے میری امی سے شادی کیوں کی؟ ڈاکٹر بوڑھے مریض سے میں تمہیں ایسی دوا دوں گا کہ تم جوان ہو جاؤ گے۔ بوڑھا مریض تقریباً چیختے ہوئے نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں جوان ہو گیا تو مجھے پینشن کون دے گا؟ ایک بندہ جیسے ہی اپنے کام سے لوٹتا اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ عورت نے اپنے بھائی سے جا کر شکایت کی کہ میرے بندے کو سمجھاؤ، اسے ذرا سی حیا نہیں ہے، روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بھائی نے بہن کی بات بہت غور سے سنی اور کہا پانی کی ایک بوتل لے کر آؤ۔ عورت بوتل لائی تو بھائی بوتل کا ڈھکن کھول کر کچھ دیر پانی کو دیکھتا رہا، کچھ پڑھتا رہا اور پانی میں پھونکتا رہا۔ بوتل کا ڈھکن واپس بند کر کے بہن کو بوتل واپس دیتے ہوئے کہا یہ پانی کی بوتل گھر لے جاؤ، جیسے ہی خاوند گھر میں داخل ہو تو اس بوتل میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھر لینا۔
یاد رکھنا کہ پانی تب تک حلق سے نیچے نہیں اتارنا جب تک تیرا خاوند اپنے کام کے کپڑے تبدیل نہ کر لے اور آرام سے بیٹھ کر چائے پانی نہ پی لے۔ بہن نے اپنے گھر جا کر بھائی کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا اور وہ یہ جان کر بہت ہی حیران رہی کہ اب اس کے خاوند نے مارنا بند کر دیا تھا۔ پانی کی بوتل ختم ہوئی تو وہ ایک بار پھر بھائی کے گھر آ گئی۔ اسے سارا حال سنایا، کہا کہ بھائی پانی کی ایک بوتل اور بھی دم کر دو۔ بھائی نے کہا اب تجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے پانی پر کوئی دم کر کے دیا تھا، بس تجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ جب تیرا خاوند شام کو کام سے تھکا ہارا گھر واپس لوٹے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی چونچ بند رکھ لیا کرو جب تک کہ کچھ وہ آرام اور سکون نہ لے لیا کرے۔ حاجی صاحب مالش کرنے والے سے مالش کروا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا حال ہے حاجی صاحب، آپ نظر ہی نہیں آتے آج کل۔ حاجی صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ بندہ کہنے لگا، حاجی صاحب میں آپ کی سائیکل لے کر جا رہا ہوں۔ وہ سائیکل مالشی کی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تو مالشی کہنے لگا، حاجی صاحب آپ کا دوست آیا نہیں ابھی تک واپس میں سائیکل لے کر۔ حاجی صاحب بولے، وہ میرا دوست نہیں تھا۔ مالشی بولا، مگر وہ تو آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ حاجی صاحب بولے، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ مالشی بولا، حاجی صاحب میں غریب آدمی ہوں تو لٹ گیا۔ حاجی صاحب بولے، اچھا تو رو مت، میں تجھے نئی سائیکل لے کر دیتا ہوں، تم سائیکل والی دکان پر لے جا کے سائیکل پسند کر لو۔ مالشی نے ایک سائیکل پسند کی اور چکر لگا کے دیکھا۔ واپسی پہ آ کر کہنے لگا، حاجی صاحب یہ سائیکل ذرا ٹیڑھی چل رہی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا، یار نئی سائیکل ہے، یہ ٹھیک ہے، دکھاؤ میں چیک کرتا ہوں۔ حاجی صاحب سائیکل پر چکر لگانے گئے اور واپس آئے ہی نہیں۔ مالشی کو سائیکل کے پیسے بھی دینے پڑ گئے۔ آج ایسے ہی حال پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر نیا آنے والا حکمران حاجی کی طرح کر رہا ہے اور قوم مالشی کی طرح بھگت رہی ہے۔ ایک بزرگ بابا جی ایک گاؤں سے گزرے۔ ایک عورت بولی، بابا جی میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں مگر بدقسمتی سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ بابا تو فکر نہ کر بیٹی، میں مزار پہ جا کے تیرے نام سے دیا جلاؤں گا، اللہ کرم کرے گا۔ 11 سال بعد بابا جی کا اسی گاؤں سے گزر ہوا تو بابا کو صورت کا خیال آیا۔ لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کے دیکھا تو گھر میں ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف ننھے منھے بچے کھیل کود میں مگن ہیں۔ سامنے وہی اور گود میں بچہ لیے کھڑی ہے۔ بابا پوچھتے ہیں، بیٹی یہ بچے کون ہیں؟ اور بتاتی ہے، بابا یہ میرے بچے ہیں۔ بابا کتنے بچے ہیں؟ اور 8 لڑکے 6 لڑکیاں۔ بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں کے والد کہاں ہیں؟ عورت، وہ مزار ڈھونڈ کر دیا بجھانے گئے ہیں۔